جناب آپ کا ابھی حال میں بہت بڑا جلسہ ہوا کلگام میں، ہر کوئی ساؤتھ کشمیر میں اس کی بات کر رہا ہے. یہ کیسے آپ نے سوچا کہ یہ سیاست میں آپ لوگ قدم رکھیں؟ پہلے میں آپ کو کریکٹ کروں گا ٹرمنالوجی میں تھوڑا سا. یہ ہمارا صدر نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو پریزیڈنٹ نہیں کہتے ہیں. جو سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے اس ڈھانچے میں، تنظیم کے ڈھانچے میں، تو اس میں ہم اس کو امیر کہتے ہیں، امیری جماعت. ضلع کا ہو تو وہ امیری ضلع اس کو بولا جائے، اس لیے امیری جماعت ہوتا ہے. لیکن ہمارا آج کوئی امیری جماعت ہے ہی نہیں. اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ آپ کا پینل بھی ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، اور ایک طرح سے آپ امیر ہی ہیں. وہ تو دوسری بات ہے. پہلے میں تو یہ تو ٹرمنالوجی تو میٹر کرتی ہے نا. اب امیری جماعت ہے نہیں آج. امیری جماعت باقاعدہ چن کر آ جاتا ہے. تو جب ہم پر بین لگ گیا، یہ 90 کیا تھا، یہ 19 ہاں نہیں 19 سے پہلے 2019 میں بین لگ گیا. بین ہو گیا تو سب کچھ ختم، بند. آفس بھی سیل کر دیے گئے، باقی چیزیں بھی، اور ہمارے گھروں پر چھاپے مارے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، فنڈ ادھر ادھر چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب الزام ان کی آڑ میں ہمارے اوپر دعویٰ بول دیا گیا، اور جماعت کو اس طرح آرگنائزیشن کو بین کر دیا گیا. تو بین میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. پھر کیونکہ یہ حزب کا آپ لوگوں سے ایک رشتہ تھا، وہ بھی 90s میں، کیونکہ حزب نے اعلان کیا تھا کہ وہ آپ کے عسکری بازو تھے. حالانکہ یہ بھی صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے نہ تو امیر جماعت نے نہ ہی شورا نے کبھی ان کو فارملی اپنایا، اور یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ بڑا تعلق تھا. اور اس کو چھوڑیے، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی. اب آپ لوگ سیاست میں 69 میں آئے تھے، 69 پہلی بار جب پنچایت کے چناؤ آپ نے، پھر 72 میں آپ لوگوں نے اسمبلی کا چناؤ لڑا. شاید کوئی بات چیت ہوئی تھی جس کے تحت آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ 5 سیٹوں پہ آپ لڑیں تو 5 جیت سکتے ہیں، 6 لڑیں گے تو پھر مشکل ہوگا. پھر 77 میں آپ لوگوں کے صرف گیلانی صاحب جیتے تھے. اس کے بعد سے آپ 87 میں آپ پھر مف میں شامل ہوئے جو متحدہ محاذ بنی تھی، اور اس کے تحت آپ لوگوں نے بہت سی سیٹوں پہ دعویٰ کیا اپنا. پر وہ سب پرانی باتیں ہو گئی. اس کے بعد سے آپ نے سیاست میں ڈائریکٹلی قدم نہیں رکھا. اس بار بھی ڈائریکٹلی نہیں، پر آپ کے مانا جا رہا ہے عام طور پہ گراؤنڈ پہ کہ آپ کے امیدوار ہیں کچھ چناؤ چھیتروں میں. تو آپ نے یہ کیسے طے کیا، کیوں طے کیا، یہی پوچھ رہا تھا. دیکھیے یہی پہ بات کر رہا تھا. آپ کو میں عرض کروں گا کہ جب بین لگ گیا جی، تو بین کے بعد ہماری سب کچھ جو بھی ہے تھی آرگنائزیشنل کام وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ٹھپ ہو گیا. اور لوگ کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جھوٹے مقدمے لگائے گئے وغیرہ وغیرہ. وہ بات الگ ہے. تو اب ہم کیسے فیلڈ میں اپنا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو چھوڑ بھی دیتے. اتنی سختی ہوئی کہ ہم چھوڑ بھی دیتے. لیکن اصل میں ہمارا جو مقصد ہے یہ تنظیم بنانے سے، تنظیم کا کام، وہ یہ ہے کہ ہم سروس کریں گے کامن پیپل کی. یہ کس طرح کی سروس؟ یہ ہمارا، وہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں دھارمک انسپائریشن ہے. اسلام میں یہ چیز ضروری ہے کہ جو بھی مسلمان ہو اس کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہاں تک، جتنا اس کے پاس جتنی قوت ہو، طاقت ہو، وہاں تک وہ دوسروں کو
مدد کرے وغیرہ وغیرہ. ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے جب سیلاب آئے یہاں فلڈس تو ہم نے کام کیا. ساؤتھ کشمیر میں بہت کام کیا تھا, پلوامہ میں جب کہیں آگ لگی یہاں ہمارے نزدیک, یہاں 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کریم آباد گاؤں ہیں, وہ سارا جل گیا ایک ٹائم. یہ بہت پہلے کی بات ہے, تب تو چھوٹا ہی تھا, لیکن اسی وقت انسپائر ہو گیا مجھے کہ نہیں یہی کام کرنے کا ہے. اصل میں یہی ہے, تو ہم وہاں 1.5-2 مہینے ہم کیمپ لگا کر وہاں بیٹھے اور ان کا جو ملبہ شلبہ تھا اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے کام کیا. بلکہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے ایک مرر ریفلیکشن ہے RSS کی, کیونکہ ان میں بھی ایک ڈھانچہ ہے, ڈسپلن ہے, کارڈر ہے, اور پبلک سروس میں آگے رہتے ہیں گاؤں. آپ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں؟ اس کمپیریزن مانتے ہیں ہم, صحیح مانتے ہیں ہم, لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری اس تباہی میں جی انہوں نے ہمارے اوپر زیادہ ظلم کیا. اس طرح کے وہ کچھ لوگ آئے, کوئی لوگوں سے ملے, ہمارے اسکول وغیرہ جو ہے اس کے مینیجنگ باڈیز سے ملے, اور ان سے ایک میرے پاس آیا تھا کہ 7 لاکھ روپے مجھے مانگتے ہیں, کیا آپ کا اسکول چھوڑا جائے گا. اب تو وہاں بھی پہلے تو تھے وہ, لیکن اب وہاں بھی ایسا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. ایک سوال اور جناب, یہ جب آپ لوگ سیاست میں آپ لوگوں نے قدم رکھا 69 میں, تو شورا میں بڑی لمبی اس پہ بحث ہوئی. بالکل. سعد صاحب جو آپ کے صدر تھے, پہلے سے صدر تھے, بالکل, اور 42 سے وہ فاؤنڈرز تھے نا, فاؤنڈر سے صدر 42 سے, انہوں نے بات یہ رکھی کہ ہم اس لیے الیکشن میں آئیں گے کیونکہ اس سے ہمیں تبلیغ کا موقع ملے گا. اور گیلانی صاحب جیسے لوگ, پھر یوسف شاہ جیسے لوگ جو آپ کے پھر صلاح الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں, 80s میں انہوں نے ایک اور رخ اختیار کیا. مطلب سعد صاحب اور قاری صاحب اور ان کے نظریے والوں سے ان کا نظریہ فرق تھا. آپ لوگوں کا نظریہ آج کیا ہے جب آپ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں اور اتنی کچھ مارا ماری دیکھ چکے ہیں 35 سالوں سے؟ اس کے بعد آج آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اصل میں اگر اب میں انڈیویجول بات کروں, یہاں میرے بیٹھے ہیں ایک آپ کے دوست, تو یہ اس کو اگر میں غلط کہوں گا تو ڈرائی کر سکتے ہیں, اور میں تو یہ بھی ایگری کریں گے. تو میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے, میں نے اس کا وروھ کیا ہے. بات اس وقت آپ رکن کب بنے تھے؟ رکن تو میں بہت پہلے, یہ 65. تو آپ اس ڈیبیٹ میں شامل تھے 69 پھر جب یہ بات 69 میں پنچایت کا الیکشن. اچھا ہاں 67 میں پہلے وہ فیصلہ ہوا, بات چیت ہوئی, میں بھی اس میں تھا لیکن چھوٹا تھا میں, تو میری کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی. تو وہاں ووٹنگ ہوئی آخر پر, بس 3 دن کی بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی. تو ووٹنگ میں اکثریت اس میں آئی کہ نہیں ہمیں حصہ لینا چاہیے. اس میں ہمارے لیے مشکل تھا, ہمارے کچھ ادارے چلتے تھے, اسکول وغیرہ, تو کوئی بھی یہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی اسکول نہیں چلا سکتی ہے ڈائریکٹ. ہم تو چلاتے تھے نا اس وقت تک, پھر اسکولوں کو چھوڑنا پڑا اور آج تک وہ مسئلہ ہمارا حل نہیں کیا جاتا ہے. پر اسکول آپ کے فلائنگ عام کے اور سے یا اسی بھی طرح چلتے رہے ہیں. جگموہن صاحب نے بھی آپ کے اسکول بند کروائے, پھر حال میں بھی آپ کے اسکولوں پہ کچھ پابندیاں لگیں, پر آپ کے اسکول ویسے بھی چلتے رہے ہیں. وہ تو اس طرح لوگ تو ہوتے گئے نا, وہ یہ ہے نا, اگر وہ چلتے رہتے ہیں ہمیں چلانے دیتے ہیں تو سروس کرتے تھے نا, پبلک سروس جان کریے. یہ تو میرے پہلے ہی ہمارا موٹیو جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم پبلک سروس کریں گے عام لوگوں کو, بلا یعنی لحاظ اس میں ملت مذہب دین دھرم کا نہیں. یہ انسانیت کے طور پر ہمارا میسیج ہے, قرآن کا میسیج ہے, اور یہ ہمارا میسیج بنا ہے. اصل ہماری بنیاد اسی چیز پر آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے کتنے نمائندے چنے جائیں گے اس چناؤ میں؟ جی میرے خیال میں 2-4 تو بنی جائیں گے ہی.
آپ کے کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ ایک تو کلگام سے طے ہو گیا, کلگام سے 2 ہو گیا, تو پھر شوپیان سے 1, وچی اور شوپیان وچی وہی ہوگا نا, شوپیان ڈسٹرکٹ, شوپیان وہی ایک. ہم ڈسٹرکٹ کی بات کر. پلوامہ سے کیوں نہیں کھڑا کر رہے ہیں؟ پلوامہ سے بھی ہے نا. اچھا, وہی میں عرض کر رہا ہوں, پلوامہ سے بھی 1 ہے. تو پھر یہاں یہ راجپورہ ہے تو اس میں نہیں ہے, مطلب ڈسٹرکٹ پلوامہ سے 1 ہی ہے. جتنی بھی یہ ہیں یہ اسمبلی سیگمنٹس ہیں ان میں سے پلوامہ کا ہے ہمارا. پہلے تو کافی عرصے سے جب سے یہ پی ڈی پی بنی 99 تب سے یہ مانا جا رہا ہے کہ جماعت کے بلبوتے پہ ان کو بڑا سہارا ملتا رہا ساؤتھ کشمیر میں, خاص کر ساؤتھ کشمیر میں. تو اب کیا آپ کا رشتہ رہے گا پی ڈی پی سے؟ دیکھیے یہ تو کوئی یہ پراکسی تھی ان کی, ہماری نہیں. جب جماعت بین ہوئی تو جماعت والوں نے اپنے انداز سے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی پی ڈی پی کے میں اس کا ووٹ کرتا ہے, اس کو کرتا ہے. لوگوں نے اپنے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچنے کے لیے تو انہوں نے سہارا لیا, کیونکہ این سی سے پرانی دشمنی تھی. وہ تو ہے ہی, وہ آج بھی ہے, وہ کیا کریں. میں تو کسی کی دشمنی نہیں مانتا ہوں. میں نے کل اعلان کیا, اپنے پہلے بتایا کہ بھائی ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. آپ مارو جوتے, میرے اوپر مارو جوتے, لیکن میں واپس نہیں کہوں گا. میں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے. بہرحال کیونکہ آخر ہمارا یہی چیز, ہمارا یہی فکر ہے, ہمارا عقیدہ ہے ہمارا کہ انسان جو بھی ہے وہ ایک ہی ماں باپ سے جنا ہے. اس اصول پر اب آپ ایک گروہ میں ہیں, میں دوسرے گروہ میں, وہ ہے کیا اپنا اللہ کے سامنے, اوپر والے کے سامنے سب ایک ہے. وہاں نہیں. اسلام تو یہ چیز دیتا ہے کہ بھائی لا یرحم من لا یرحم پھر یعنی اس پر اوپر والا رحم نہیں کرتا ہے, اور ہر ایک کا دین اس تک لوگوں کے پر رحم نہ کرے. تو یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اصول یہی ہے. اور ہمارے دستور, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی ہر چیز کی ترجمانی اسی کی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں کچھ ویک پوائنٹس بھی ہوں, میں نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ آدمی تو پربو نہیں بنتا ہے, وہ گارڈ نہیں بن سکتا ہے, وہ تو ہے کمزور, وہ الگ چیز ہے. وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, معاف بھی کی جاتی ہیں, اتنا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اگر ہمارے اوپر یہ بین لگایا گیا, پھر لوگوں کو بھائی مجھے 3 بار آگے جو ہم ہمارے پراپرٹی کو آپ سیز کریں, میں نے کہا کھا لو, اب کیا ہے, نہیں آپ بتاؤ زمین کتنی ہے, وہ تو آپ کے پاس ریکارڈ ہے. یہ ظلم کی تلوار چلانا بہرحال, پر اب تو پھر یہ بھاری پڑے گا. اب تو مرکز کی اور سے, سینٹر کی اور سے پیشکش بھی آئی, شاید آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہوم منسٹر سے؟ نہیں, کبھی ابھی نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی. وہ تو بس یہی دن گزارتے ہیں. اصل میں یہ جب سے یہ پیشکش ہے, یہ کہ بات چیت نہیں چلتا ہے, یہ چلتا ہے, سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. اچھا, اور یہ کھلے عام نہیں, کھلے عام نہیں ہے. نہیں کھلے عام کیا ہوگا, تو کھلے عام تو فائدے میں ہوگا جب وہ جو پین ہٹائیں گے پھر مسائل حل ہو جائیں گے. ایک زمانے میں مانا جاتا تھا حزب کی وجہ سے, گیلانی صاحب کے بیانوں کی وجہ سے, اور آپ کا کیونکہ مودودی صاحب خود پاکستان میں تھے, کہ آپ کا جماعت اسلامی جموں کشمیر کا پاکستان سے بہت گہرا ایک تعلق تھا. تعلق ہی نہیں, وہ تو ذہنی رشتہ ہوتا ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے. ہمارا ذہنی رشتہ مکے کے ساتھ ہے, مدینہ کے ساتھ ہے نا. تو آج بھی اتنا ہی ہے, اتنا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا تو ہونا ہی چاہیے. میں کہتا ہوں پاکستان بھی پھلے پھوٹے, میں کہتا ہوں میری دھرتی جو ہے ہندوستان, یہ بھی پھلے پھوٹے. اس میں کیا ہے, اگر لوگوں کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو ثابت کریں. پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی. بالکل ہے, اس میں کیا, یہ تو یہ قرآن ہے, نہیں کہتا ہے یہ کسی کا انسان کا پیغام, میرا نہیں ہے پیغام, ہمارے پروفٹ کا بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ
کے اوپر اللہ کا جس نے ہمیں سب کو پیدا کیا ہے اس نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین. یہ بھی چلتا ہے. اچھا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں, دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. فیصلہ وہاں ہوگا. کیا ہے اس کس کو جانا ہے نرک میں, کس کو جانا ہے سورگ میں, وہ فیصلہ وہاں ہوگا. اسی کا حق ہے, بنتا ہے, اسی کو کرنا ہے. تو ہم کیوں آپس میں لڑیں, ہم کیوں مارا ماری کریں. یہ بہت اسلام میں بہت بہت بڑا جرم ہے, مارا ماری کا فضا پیدا کرنا, اس کو ہوا دینا. ایک بھی معصوم مارا جائے تو سمجھا جائے کہ پوری کائنات. میری ماں تھی جب میں چھوٹا تھا, کبھی یہ بادل چڑھتے تھے نا, وہ سوت بادل, بس وہ کہتی تھی سنو کوئی مارا ہو گیا ہے, کسی کا قتل ہوا ہے. وہ کیوں آپ بولتی ہیں, آپ کو کہاں سے خبر آ گئی؟ یہ دیکھو نا, پھر یہ بادل چڑھتے ہیں اور اس پہ یہ لال ہوتا ہے اس کا رنگ وغیرہ. یہ تھا کانسیپٹ. اب ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں, اب کیا, اب تو ہم راضی ہیں. نہیں, ان کو جو علم تھا وہ ہمیں نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو.